السلام علیکم۔ مولانا وحید الدین خان کے انتقال کی خبر موصول ہوئی۔ یہ پورے عالمی انسانیت کے لیے کہا جائے یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ شاید کہ یہ پورا بھی نہ ہو سکے، چونکہ برصغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں فی الحال میری نظر میں اتنا بڑا کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ آپ ان کی فکر سے ہو سکتا ہے کہ اتفاق رکھیں یا نا اتفاقی ہو، لیکن آپ ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ مولانا کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ مولانا 1925 میں پیدا ہوئے، 95 سال کی عمر تک انہوں نے مسلسل لگاتار کام کیا۔ اپنے کہا جائے کہ آخری دنوں میں بھی انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ انہوں نے اسلام کیا ہے، کس طریقے سے امن قائم کیا جا سکتا ہے اور ہندوستان میں مسلمان کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، فلاحی کام کیسے کیے جا سکتے ہیں، تعلیمی میدان میں آخر وہ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے صلح حدیبیہ کا ذکر اپنے مختلف مضامین میں کیا ہے۔ الرسالہ میں وہ لگاتار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہے۔ بہت سارے امور ایسے ہیں جس پر آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ مولانا کو پیس کے کئی ایوارڈ ملے، پدم بھوشن ملا، پدم وبھوشن ملا، اس کے علاوہ بھی پیس کے کئی ایوارڈ جو ہے وہ مولانا کو ملے۔ جب بابری مسجد کی تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی امن کمیٹی قائم کی گئی تھی اور مولانا نے بہت کوشش کی کہ کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکلے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے ماحول میں دیکھا جائے مولانا نے اپنی باتوں کو پوری طریقے سے اپنی کتابوں میں ظاہر کی ہے۔ قیادت نامہ میں انہوں نے کس طریقے سے باتوں کو پیش کیا، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے مضامین لکھے، سینکڑوں کتابیں لکھیں، قرآن کا ترجمہ کیا، اور ان کے جو کام ہیں اب اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مولانا کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، میں یہی دعا کروں گا۔ اور میں نے مولانا کے ساتھ 2015-16 میں منصف ٹی وی کے لیے ایک انٹرویو کیا تھا، اس کے کچھ حصے کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں مولانا نے کئی اہم باتیں کہی تھیں۔ شاید کہ وہ باتیں انہوں نے کہیں لکھی ہوں، لیکن میری نظر سے ویسی چیزیں نہیں گزری تھیں، اور شاید ویسی باتیں انہوں نے انٹرویو میں بھی نہ کہی ہوں، کسی اور انٹرویو میں۔ لیکن مولانا سے میں نے بڑے بے باکی سے بہت سارے سوالات میں نے بھی کیے تھے، میں کم عمر لیکن میں نے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ آخر آپ ابو العلا مودودی اور علی میاں کے متعلق اس طرح کی باتیں آپ نے کیوں لکھی ہیں اور ان کے اچھے کاموں کی تعریف کیوں نہیں کی ہے؟ تو اس طرح کے سوالات کو بھی بہت سلجھے ہوئے طریقے سے کس طریقے سے مولانا نے بتایا کہ ان کا کام کیا تھا۔ ان کا کام قرآن کی تشریح تھا، کسی کی تعریف یا کسی کی پذیرائی نہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے جوابات دیے تھے، اور جو کامن سول کوڈ کی بار بار بات کی جاتی ہے، مولانا اس کو لے کر کے بھی دوسرے جو علماء ہیں ہندوستان کے ان سے الگ رائے رکھتے ہیں۔ مولانا نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی، اور اس کا ذکر اس انٹرویو میں بھی مولانا نے کیا تھا۔ میں اس ویڈیو کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ بول نہیں سکتا۔ مولانا کی شخصیت ایسی تھی، اور مولانا کے جانے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال ان کے قد کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کوئی عالم ہے جو قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کو سمجھاتا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیے۔ آپ نے اتنی مخالفت کیوں کی؟ تمام مسلم لیڈروں کی مخالفت میں آپ لگاتار لکھتے رہے۔ کسی کی مخالفت نہیں لکھتا میں، یہ کہنا غلط ہے کہ میں کسی کی مخالفت لکھتا ہوں۔ دینی اعتبار سے کوئی بات ایسے ہوتی ہے تو وہ اس کا تجزیہ کرتا ہوں، بس
کسی کی مخالفت کرنا میرا مشن نہیں. میں نام لیتا ہوں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی, مولانا ابو الحسن علی ندوی, ان تمام لوگوں پر آپ نے بہت کچھ لکھا اور تمام باتیں وہی تھی جو تنقید تھی. ان میں جو اچھی باتیں تھیں آپ نے کہا یہ ان کی ذاتی صفت ہے. نہیں دیکھیے میں دونوں کو انہی دونوں کو لے کر بتاتا ہوں. مولانا مودودی پر میں نے کوئی بھی شخصی تنقید نہیں کی, کوئی نیت پر ان کو حملہ نہیں کیا میں نے. ان کی صرف ایک بات, انہوں نے اسلام کا سیاسی تعبیر کی ہے, بس اسی کو میں نے کہا کہ اسلام کی سیاسی تعبیر صحیح نہیں. میں نے آیتوں کو حدیثوں کو لیا, اس کا مطلب بتایا کہ اسلام کی سیاسی تعبیر صحیح نہیں ہے, بس یہ کیا. مولانا علی میاں کے بارے میں جو میں نے لکھا, ان کی کتاب ہے ماذا خسر العالم بین انحطاط المسلمین. تو میں نے صرف یہ کہا ان کو کہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل یہ ہونا چاہیے کہ ماذا خسر المسلمون بین انحطاط انفسہم. تو انحطاط مسلمانوں کا جو ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, ان کے انحطاط کو دور کیجیے, اس کو دنیا کے مسئلے کو بتاتے ہیں. مسلمانوں کے انحطاط سے مسلمانوں کو مسئلہ پیدا ہوگا, نہ کہ دنیا کو. تو مسلمانوں کی اصلاح کیجیے. اس طرح کے بے ترقی نہیں ہوتی ہے, وہ اسلام کی وضاحت ہوتی ہے. لیکن مولانا سوال یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بولتے ہیں کہ سلجھ کر کے رہیے. آپ نے جو لکھا ہے تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ سلجھ کے رہیے, حساب سے رہیے, بہت ساری باتیں آپ نے کہی ہیں. لیکن آپ نے جب بھی کسی شخص کے بارے میں لکھا کبھی اس کی خوبی کیوں نہیں لکھی, ہمیشہ اس پر تنقید. نام میں نے دونوں کا لے لیا, ایسا کیوں؟ بھائی دیکھیے, میرا مقصد کسی کی خوبی بیان کرنا نہیں ہے, نہ برائی بیان کرنا ہے, اسلام کی وضاحت کرنا ہے میرا, بس. مجھے اس سے مطلب نہیں. اگر کوئی اچھا کام کرے تو کیا ہمیں اس کی تعریف نہیں کرنی؟ نہیں ہے کہ کام کسی کا پڑھیں کسی کا, وہ مشن نہیں ہمارا. ہمارا مشن اسلام کی وضاحت ہے بس. وہ بہت لوگ کر رہے ہیں, دوسرے لوگ کر رہے ہیں, کریں وہ. صحافت کے تعلق سے آپ نے اپنی کتاب قیادت نامہ میں ایک مضمون لکھا ہے اردو صحافت اور اخلاقیات پر. میں وہاں سے اقتباس لے رہا ہوں. باعتبار واقعہ ایک متضاد ترکیب ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ غضبناک آدمی اور خوش اخلاقی, نیم کی پتی اور شیرینی. اتنا غصہ کیوں؟ دیکھیے, میں جو بات کہی ہے میں نے وہ یہ ہے کہ مسلم اخبارات زیادہ تر زرد صحافت کا نمونہ ہوتے ہیں, ایلو جرنلزم, یعنی نگیٹو باتیں نکال کر چھاپنا. بس کوئی تعمیری باتیں چھاپنے کے اخبارات کچھ ہوں گے, لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہے. تو میں نے صرف یہی کہا ہے کہ اردو صحافت کے بارے میں لکھا ہے میں نے. اردو صحافت عام طور پر زرد صحافت بن گئی ہے, ایلو جرنلزم. اس کے بجائے ہونا چاہیے کہ تعمیری انداز اختیار کیا جائے اور اردو صحافت کو تعمیری صحافت بنایا جائے بس. لیکن ایسے بہت سارے اخبارات ہیں جس نے تعمیری صحافت کا کارنامہ انجام دیا ہے, اور آج بھی بہت سارے مضامین اخبارات میں اچھے بھی شائع ہوتے ہیں. تو اس کے تعلق سے آپ نے اس کی پذیرائی کیوں نہیں کی؟ نہیں, میں نے کرتا ہوں بہت سے. تہذیب الاخلاق کے علاوہ آپ نے کسی کی تعریف تو کی نہیں؟ نہیں. آپ میں رسالہ میرا ماہنامہ ہے, نکلتا ہے وہ 40 سال سے. آپ نے اس کو پڑھا ہوتا تو آپ ایسا شاید نہ کہتے, کیونکہ میں نے بہت سی اچھی باتوں کو نقل کر کے اس میں چھاپا ہے اپنے پرچے میں. آپ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل بہت آسان ہے جاننا. 1947 سے کمپیئر کیجیے آج کو, تو آج ہر مسلم فیملی ترقی پر ہے. آپ حیدرآباد سے ہیں, کسی بھی مسلم فیملی میں جا کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے کچا گھر تھا تو اب پکا گھر ہے, پہلے سائیکل تھی تو اب کار ہے, پہلے ان کا بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا اب انگلش اسکول پڑھتا ہے, پہلے ان کے گھر والے حیدرآباد میں کام کرتے تھے, امریکہ میں کام کر رہے ہیں. تو مستقبل آگے بڑھ رہا ہے. یعنی آپ کو تابناک مستقبل دکھائی دے رہا ہے؟ آلریڈی تابناک مستقبل ہے. کامن سول کوڈ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ بار بار ہوا کھڑا کیا جاتا ہے ملک میں کہ کامن سول کوڈ لاگو کر دیا جائے, پھر اتنی مخالفت کیوں؟ دیکھیے, میرا نظریہ یہ ہے کہ کامن سول کوڈ
پر کسی شورغل کی ضرورت نہیں. جی. کامن سول کوڈ آلریڈی موجود ہے, جس کو کہتے ہیں وہ میرج سول میرج ایکٹ, وہی تو ہے وہ. سول میرج ایکٹ کو ایک نئے نام سے بنا دیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سول میرج ایکٹ بہت پہلے سے ہے, اس کا کچھ بھی سوسائٹی پر اثر نہیں پڑا. سول میرج ایکٹ کا کچھ بھی اثر سوسائٹی پر نہیں پڑا. تو اسی طریقے سے اگر کامن سول کوڈ بنا دیا جائے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو جو چیز بے اثر رہ جائے, جس کا کوئی اثر نہ ہونے والا, تب پھر اس کے خلاف اتنا ہوا کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ علماء دین اس کی میں تو نہیں کرتا, جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ غلط ہے؟ میں کہتا ہوں نافذ ہونے دینا چاہیے, چونکہ ایک ڈر دکھایا جاتا ہے, ایک خوف دکھایا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ کامن سول کوڈ نافذ کیا جائے گا. مسلمان کہتے نہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں دکھایا جاتا. اگر داخل کرنا ہوتا تو 60 برس اب تک کر چکے ہوتے, کون روکتا ان کو؟ ایک صرف دیکھیے اس کی حقیقت نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا تھا. کانسٹیٹیوشن میں بہت سی لکھی گئی ہیں جو عمل میں نہیں ہیں. مثلا آپ کانسٹیٹیوشن میں ایک کلاز ہے ویلیوز پر, 21A, ایک بھی چیز اس کے عمل میں نہیں آئی. تو بہت سی چیزیں ایسی کانسٹیٹیوشن میں جو عمل میں نہیں آئی, اسی میں ایک بھی ہے. تو لکھ دیا تو لکھ دیا, تو شور کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ جو جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, اتنا بڑا کانسٹیٹیوشن دنیا میں کہیں ہے نہیں. میں اس کو